تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پر ایک جلے ہوئے قرآن مجید کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ یوں تو اس قرآن مجید کو اسرائیل کے یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی خاطر جلایا تھا، لیکن اس کے بعد جو واقعہ رونما ہوا اس نے تمام دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ مذکورہ حادثے کے دوران کچھ ایسا ہوا کہ جسے قرآن مجید کا ایک زندہ معجزہ کہا جائے گا۔ رب کائنات نے اپنی اس شہید ہوتی کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو کیا پیغام دیا جو اس تمام عمل بد کے ذمہ دار تھے؟ تو آئیے یہ تمام واقعہ اور اس کا پس منظر جانتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے اپنی ہزاروں سالہ تاریخ رب ذوالجلال کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ قوم یہود کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے ہوا اور تبھی سے یہ قوم مسلسل بغاوت، سازشوں اور فساد کی علم بردار ہے۔ قوم یہود پر رب کائنات نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے، جبکہ یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنی۔ قرآن مجید کے تفصیلی مطالعے سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ قوم یہود ابتدا ہی سے اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے آسمان سے من و سلوہ اترنے کے باوجود بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے علماء اللہ کی آیات کو فروخت کرتے رہے اور انہیں اپنی مرضی کے معنی پہناتے رہے، یہاں تک کہ اس بدبخت قوم نے اللہ کے بھیجے گئے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی چڑھانے سے بھی کوئی عار محسوس نہ کی۔ دوستو، آج کے جب دنیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ اس قوم کے قبضے میں ہے تو ان لوگوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے دیگر اقوام پر ان کی اپنی ہی زمین تنگ کر دی ہے۔ ملک اسرائیل میں بسنے والے یہودی فلسطینی مسلمانوں کو تکلیف و ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کچھ عرصہ پہلے یہودیوں کی ہی جانب سے انٹرنیٹ پر ایک جلے ہوئے قرآن مجید کی تصویر شائع کی گئی، جسے زیونسٹ یہودیوں کی جانب سے فلسطین کی ایک مسجد کے باہر جلایا گیا تھا۔ غیر مسلموں کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا یا اسے شہید کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید غم اور غصے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی سوچ کر یہودیوں نے نہ صرف قرآن مجید کو جلایا بلکہ اس کی تصاویر انٹرنیٹ پر بھی شائع کر دیں تاکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ لیکن دوستو، جب اہل علم کی نظریں اس جلے ہوئے قرآن کی تصاویر پر پڑیں تو ان کے دل لرز اٹھے اور وہ بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کتاب اپنے آپ کو جلنے سے روک دے، وہ بھی ایک ایسے خاص مقام پر جہاں اسے جلانے والوں کے لیے ایک تنبیہ آمیز پیغام درج ہو؟ جی ہاں دوستو، یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ رب کائنات کا کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے جس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانی ہے۔ دوستو، جب اس جلے ہوئے قرآن مجید کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں تو اہل نظر نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید جو اپنے پچھلے حصے کی طرف سے جلنا شروع ہوا تھا وہ کافی حد تک جلنے کے بعد ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 33 ہے، جبکہ یہ قرآن مجید جہاں جلنا بند ہوا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، پوچھو بنی اسرائیل سے کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کیسی واضح نشانیاں دکھائیں، تم پر اپنی نعمتوں کی بہتات کر دی، اس کے باوجود تم نے احکام الہی سے انکار کیا اور آخر میں انہیں بہت سخت سزا کی تنبیہ دی ہے جو دنیا و آخرت میں ان کی منتظر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دنیا میں آباد ہر قوم اور ہر فرد کو آزماتا ہے، کبھی عروج عطا کر کے تو کبھی زوال کے ذریعے۔
ضرورت صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اس کی جانب سے دی گئی آزمائشوں پر صبر کرنے کی ہے۔ قرآن مجید صرف گزرے زمانوں کی باتیں نہیں بلکہ یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ لہٰذا عنقریب یہ دنیا وہ دن بھی دیکھے گی کہ جب اپنی دولت و ذہانت پر نازاں قوم یہود ایک مرتبہ پھر اللہ کے غیظ و غضب کی سزاوار ٹھہرے گی۔